یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ شمیم شیخ ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں امام کے پیچھے؟ تو امام کے پیچھے جو مقتدی کو قراءت کرنی ہوتی ہے وہ امام کی ہی کافی ہے، یعنی آپ نے اس کو امام بنایا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اس کے پیچھے اس کو فالو کریں گے اور وہ سارے معاملات کرے گا، اس کے بعد آپ اس کو سنیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا جائے، تو اس لیے امام کے پیچھے قرآن کا پڑھنا، خاص طور سے سورہ فاتحہ یا سورت کا پڑھنا، یہ مقتدی کو جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ امام نے قراءت کری اور آپ پہ سننا لازم ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، اور یہ حاضرین جو قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے لازم ہے۔ اب رہا یہ کہ حدیث پاک کے اندر جس طرح سے وہابی پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، تو اس کے لیے محدثین، مفسرین اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث سنگل پرسن کے لیے ہے کہ جو انڈیویجول لیول پہ اپنی نماز پڑھ رہا ہو، سیپریٹ اپنی نماز پڑھ رہا ہو، یہ اس کے لیے ہے کہ جب بندہ تنہا نماز پڑھے گا تو اس کو سورہ فاتحہ سورت ملانی پڑے گی، اور یہ مسلمانوں میں مشہور ہے بھی، جب آپ سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی ملاتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو سب کے لیے ہے، تو گویا لوگ جو یہ آج بیان کر رہے ہیں 100-150 سال سے کہ یہ حدیث سب کے لیے ہے، تو یہ تو 1400 سال سے پہلے کے علماء کو بھی پتہ ہوگا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اس کے باوجود بھی آج پوری امت اور مسلمانوں کا یہی عمل ہے کہ وہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے، اور آج سے زیادہ بہتر علم اور عربی کے جاننے والے گزرے ہیں جو امام اعظم کے دور میں گزرے ہیں اور تابعین کے دور میں گزرے ہیں، تو ان کو بہتر معلوم تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر انہوں نے بھی اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ سنگل کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لوگوں سے، آج کے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرا مسئلہ اگر آپ وہابی کے سامنے پیش کریں گے، مثال کے طور پہ کہ حضور نے فرمایا کہ امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک سے بچ کر، یعنی ایک میں رہے 72 سے بچ کر، اس کے بارے میں فرمایا، تو اس حدیث کے خلاف میں قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، تو جب لہٰذا قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہیں تو قرآن کی بات لی جائے گی۔ یہ وہابیوں کا اصول ہے کہ جب قرآن اور حدیث ٹکرائے گا تو ہم قرآن کی بات لیں گے، لہٰذا یہ حدیث کے حضور نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے اور ایک جنتی، باقی سارے جہنمی ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو، لہٰذا قرآن کی بات مانی جائے گی۔ اور جب قراءت کا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، تو وہاں پر یہ حدیث کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کی سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی یہ لڑکتے بیگن ہیں تھالی کے کہ جب اپنی خواہش کی پیروی ہوتی ہے تو اس طرف پلٹتے ہیں، اور جہاں اپنا مسئلہ وہاں پورا ہوتا ہے، اپنا مقصد، تو یہ اس طرف پلٹتے ہیں۔ جب قرآن حدیث میں قرآن کو لیتے ہیں تو اپنے مسئلے کے لیے قرآن کو لیتے ہیں، دوسرے مسئلے کے لیے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس اصول کے تحت یہ قرآن کو لیتے ہیں کہ قرآن نے کہا فرقوں میں مت بٹو، لہٰذا فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہ کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن فرقے تو بننے ہی ہیں، قیامت تک ہو ہی جانے اتنے، کوئی بنائے یا نہ بنائے۔ مرزا جیسوں نے بھی اپنے بنائے ہیں تو وہ بھی یہی لیول لگاتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور یہ حضور نے فرمایا بھی کہ ایسا کرنے والوں کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور باتیں بظاہر اچھی کریں گے۔ تو جب اس اصول کے اندر قرآن لیا جاتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، تو اسی اصول میں قرآن واپس بھی لینا چاہیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا چاہیے، تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، نہ کہ مقتدی کو اپنی قراءت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ۔ جی ہاں، لرن فاسٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،